بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سمجھیں گے سی آر پی سی 1998 کا چیپٹر 15. چیپٹر 15 جو ہے یہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف کرمنل کورٹس کے حوالے سے ہے، جو کہ پراسیکیوشن جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت پراسیکیوشن کے جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں پیپر 1 کا یہ فرسٹ ٹاپک ہے. اور اس کو جو سیکشن ڈیل کرتے ہیں وہ سیکشن 177 سے لے کے سیکشن 183 تک ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیکشن 177 کے حوالے سے. سیکشن 177 جو ہے وہ کہتا ہے آرڈنری پلیس آف انکوائری اور ٹرائل. آرڈنری پلیس کیا ہوتی ہے؟ آرڈنری پلیس اس کی جو ورڈکٹ ہے اس سیکشن کی وہ کچھ یوں ہے کہ ایوری اوفینس شیل بی انکوائرڈ انٹو اور ٹرائلڈ by the criminal court in whose jurisdiction it was committed. ٹھیک ہے جی، کہ جہاں پر یہ اوفینس کمٹ ہوا ہے جس کورٹس کی جس کرمنل کورٹس کی جورسڈکشن کے اندر، وہ جورسڈکشن جو پروونشل گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ امپاورڈ کر دیا ہے. پروونشل گورنمنٹ نے کسی کرمنل کورٹس کو اس کرمنل کورٹس کی لیمٹس کے اندر جو اوفینس کمٹ ہوتا ہے وہ وہی کورٹ جو ہے اس کا اختیار سماعت بھی رکھتی ہے. یہ اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے. یعنی اگر ایک جو اوفینس ہے وہ کمٹ ہوتا ہے شالامار ٹاؤن کا جو تھانہ ہے یا شالامار ٹاؤن کے تھانے کی حدود میں، تو اس تھانے کے جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں یا اس تھانے کے جو میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو اختیار سماعت ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ٹرائی کر سکے یا ان کو انکوائر اس اوفینس کو انکوائر کر سکے یا کسی بھی اور قسم کی جو کرمنل پروسیڈنگ ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے اس کیس کے حوالے سے وہ کر سکے. ٹھیک ہے جی. سیکشن 177 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. 3 چیزیں اس نے اس میں ڈسکس کی ہیں. پہلی چیز کی ہے کہ جو اختیار سماعت ہے وہ اس کورٹ کو حاصل ہوگا جس کورٹ کی حدود میں یہ اوفینس کمٹ ہوا ہے. اور اس اوفینس کے حوالے سے 3 چیزیں ہیں کہ کرمنل کورٹ انکوائری بھی کر سکتی ہے، کرمنل کورٹ اس کا ٹرائل بھی کرے گی، اور کرمنل کورٹ کو کوئی اور کرمنل پروسیڈنگ ریکوائرڈ ہوں تو وہ بھی وہی کورٹ کرے گی جس کورٹ کی حدود کے اندر، جس کورٹ کی لیمٹس کے اندر یہ جو اوفینس ہے یہ کمٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا آپ کا سیکشن 177. سیکشن 178. سیکشن 178 جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کی جو پاورز ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے جورسڈکشن کے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے حوالے سے. اس کی جو ورڈکٹ ہے وہ بڑی کلیئر ہے. وہ کہتا ہے جی ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان سیکشن 177. وہ کہتا ہے جی باوجود اس کے کہ جو بھی سیکشن 177 میں بیان کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. باوجود اس کے کہ جو بھی سیکشن 177 میں بیان کر دیا گیا ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پاور رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی کیس کو آرڈر کر سکے کہ ایک جو ڈسٹرکٹ ہے وہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں اس کیس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. پروونشل گورنمنٹ کی یہ پاور ہے کہ وہ آرڈر کر سکتی ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ سے لے کے دوسرے ڈسٹرکٹ کی کورٹ کو ٹرانسفر کر سکے، یا کوئی ایسے پرٹیکولر کلاس آف کیسز ہے. پروونشل گورنمنٹ جنرلی بھی ایک آرڈر پاس کر سکتی ہے کہ جتنے بھی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جتنے بھی نارکوٹکس کے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے شیخوپورہ کے جو ججز صاحبان ہیں، میجسٹریٹس ہیں یا ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، ان سے جتنے بھی نارکوٹکس کے کیس ہیں وہ وڈرا کر کے جو لاہور کے میجسٹریٹس اور ایڈیشنل سیشن ججز ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اس طرح کا بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے. یا پروونشل گورنمنٹ اس کے علاوہ ایک ججمنٹ بھی ہے 1990 کی MLD
1994 پیج نمبر ہے اس کا, 1990 MLD پیج نمبر 1994. اچھا, اس ججمنٹ کے اندر یہ ہیلڈ ہوا تھا کہ ایک جو ایکیوز تھا اس کے خلاف 48 کیسز تھے, مختلف جو کورٹس تھی ان کی جورسڈکشن میں آتے تھے. سارے جو offenses ہیں وہ اس نے کسی ایک کورٹ کی جورسڈکشن میں کمٹ نہیں کیے تھے. تو وہ ہائی کورٹ میں آ گئے اور ہائی کورٹ سے کہا کہ جو ہے وہ آپ ہمیں اس طرح کریں کہ کسی ایک یا دو کورٹس کے اندر, بجائے کہ ہم پورا پنجاب گھومیں, 2 4 6 8 ضلعوں میں وہ ایف آئی آرز اس ایکیوز کے خلاف تھی, نامینیٹڈ جو پرسن تھا اس ایف آئی آرز میں. تو وہ ہائی کورٹ میں آ کے انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک یا دو جو ججز ہیں جو میجسٹریل جورسڈکشن کے ہیں وہ کسی ایک میجسٹریٹ کو دے دیں, اور جو ہے وہ سیشن ٹرائل ہے وہ کسی ایک ضلع میں دے دیں, تاکہ ایکیوز جو ہے وہ چونکہ زیادہ کورٹس کے اندر ریکوائرڈ ہوتا ہے تو ٹرائل میں آسانی ہوگی. تو اس کیس کے اندر ہائی کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا تھا کہ یہ جو اختیار سماعت ہے, آپ بجائے ہائی کورٹ آنے کے آپ پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ خود آرڈر کر سکتی ہے سیکشن 178 کے تحت کہ جو اس طرح کا ایکیوزڈ ہے اس کو کسی ایک یا دو کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے, انکوائر کیا جا سکتا ہے, یا دیگر جو کرمنل پروسیڈنگ ہے وہ اس کے خلاف انیشیٹ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تھا سیکشن آپ کا 178. اس کے بعد ہے سیکشن 179. سیکشن 179 میں دو چیزیں ہیں. دو چیزیں یہ ہیں کہ جو ہے ایک اوفینس جہاں پر ایک رانگفل ایکٹ یا ایک اوفینس کمٹ ہوا, ایک جگہ وہ ہے, ایک ضلع وہ ہے, اور ایک ضلع وہ ہے جہاں پر اس کے جو کانسیکوینس ہے وہ انسوز ہوئے. مثلا فائر لگا ایک بندے کو ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں, لیکن اس کا جو مرڈر ہوا وہ ہوا کہ ڈسٹرکٹ لاہور میں. ٹھیک ہے جی, مرڈر وہاں پہ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ کاز نہیں ہوئی, جسٹ فائر لگا, لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں بتایا گیا کہ اس کی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ یہ پرٹیکولر فائر ہے جو اس کو شیخوپورہ میں جو ہے وہ اس نے ریسیو کیا تھا. تو اب یہ جو اوفینس ہے یہ کہاں پر ٹرائی کیا جا سکتا ہے, یہ شیخوپورہ میں بھی کیا جا سکتا ہے, اور لاہور کی جو کورٹس ہیں ان کو بھی اختیار سماعت حاصل ہے. یہ تھا آپ کا سیکشن 179. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی سیکشن 180 کی طرف. سیکشن 180 جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ جہاں پر ایک ایکٹ کنیکٹڈ ہو کسی دوسرے ایکٹ سے, ایک جو ایکٹ ہے ایک ایکٹ کسی دوسرے ایکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. جیسے ایک بندہ ہے وہ اوفینس تو کمٹ کر رہا ہے لاہور میں, لیکن جو اس کا کنیکشن ہے, جو اس کو ڈائریکشن مل رہی ہے, جو وہ ابیٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کراچی سے. تو یہ جو اوفینس ہے یہ کراچی میں بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے جہاں سے اس کو ابیٹمنٹ ہوئی, جہاں سے اس کو انسٹیگیشن ملی, اور لاہور کی جو کورٹس ہیں وہ بھی اس کے اوپر اختیار سماعت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو 4 سیکشن ہم نے کیے ہیں ان کو ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ پورشن کور ہو سکے. سیکشن 177 جو ہے وہ بتاتا ہے جی کہ آرڈنری پلیس آف انکوائری اور ٹرائل ایک جنرل رول وضع کر دیتا ہے. سیکشن 178 جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ پاور جو ہے وہ سی آر پی سی کے اندر گرانٹ کر دی گئی ہے کہ وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کے اندر جو ہے وہ کیس ٹرانسفر کر سکتی ہے. سیکشن 179 کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ویئر ایکٹ از ڈن اور ویئر کانسیکوینس انسوز, تو دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ کورٹس کو اختیار سماعت حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیں سیکشن 180 میں, تو وہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ویئر ایکٹ از کمیٹڈ. ٹھیک ہے جی, اور جہاں پر اس کی ابیٹمنٹ ہوئی ہے ان دونوں جگہوں پہ جو اوفینس ہے وہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے.
اس کے بعد ہم آتے ہیں جی سیکشن 181. سیکشن 181 کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر کے آپ چلیں گے جی. اس کے اندر تقریباً 8 قسم کے اس نے اوفینسز بتائے ہیں. سب سے پہلے اس نے بتایا جی بینگ اے ٹھگ, belonging to gang of deceit, escape from custody. ٹھیک ہے جی. بینگ اے ٹھگ, ٹھگ کیا ہوتا ہے؟ ٹھگ کی جو ڈیفینیشن ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمیں سی آر پی سی میں نہیں ملے گی, بلکہ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا سیکشن 326 پاکستان پینل کوڈ کا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو ہے وہ ٹھگ کی ڈیفینیشن بھی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیا ہے, اور اس کی پنشمنٹ بھی بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. کہتا ہے جی بینگ اے ٹھگ. ٹھگ کا مطلب جو جنرلی طور پہ ہمارے سوسائٹی میں عام ایک مشہور ہے کہ ٹھگ وہ ہوتا ہے جو ٹھگی کسی سے لگا لیتا ہے, یعنی کسی سے جو ہے وہ فراڈ کر لیتا ہے, وہ ٹھگ ہوتا ہے. جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے مطابق ٹھگ وہ ہوتا ہے جو چائلڈ سٹیلنگ میں ملوث ہو, جو ہبیچولی ڈکیت ہو, اور یہ جو ہبیچولی ڈکیت ہو, چائلڈ سٹیلنگ کے اندر ملوث ہو, وہ اس کی نیت ہو کہ میں اگر میرا پرپز جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو میں ان کو جو ڈکیتی ہے یا جو چائلڈ سٹیلنگ ہے میں ان کو مارنے سے بھی باز نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ٹھگ. ٹھیک ہے جی. تو سیکشن 181 میں وہ کہتا ہے جی بینگ اے ٹھگ, belonging to gang of deceit, یعنی یا تو وہ ٹھگ ہو یا وہ ڈکیتوں کے جو گینگ ہے ان کے ساتھ بلونگ کرتا ہو, یا وہ escaped from custody, یا وہ کسٹڈی سے بھاگا ہوا ہو. ٹھیک ہے جی. کسی جو پولیس آفیسر ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کو اریسٹ کیا ہو اور وہ ان کی جو کسٹڈی ہے اس سے بھاگا ہوا ہو, تو وہ کہتا ہے جی ان اشخاص کو, ان تینوں اشخاص کو کہاں پر ٹرائی کیا جائے گا؟ جہاں پر یہ ایکیوزڈ, یہ پرسن ملیں, جس بھی کورٹس کی حدود میں ملے وہاں پر ہی ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے, ان تینوں کو. ٹھیک ہے جی. ان تینوں کو جس کورٹس کی حدود میں یہ مل جائیں انہی کورٹس کی حدود میں ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. بے شک وہ پروونس کے, پنجاب کے یا دوسرے جو اضلاع ہیں کہیں پر بھی, ایک ضلع کا ہے تو 10ویں ضلع میں جا کے وہ ان 3 جرائم کے اندر کوئی ملوث ایکیوزڈ ملتا ہے تو اس کو اسی ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس کا جو 181 کا سب سیکشن 2 ہے اس میں وہ کہتا ہے جی کرمنل مس اپروپریشن اینڈ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ. 3 اوفینسز ہم نے اوپر پڑھ لیے, بینگ اے ٹھگ, belonging to gang of deceit, escape from custody. اب ہم پڑھنے لگے ہیں کرمنل مس اپروپریشن اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ. کرمنل مس اپروپریشن اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا جو اوفینس ہے وہ کہتا ہے جی ٹرائی کیا جا سکتا ہے جہاں پر اس ایکیوز نے اوفینس کمٹ کیا, یعنی جہاں پر بریچ آف ٹرسٹ ہوا یا مس اپروپریشن ہوئی وہاں پر بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے, یا وہاں پر بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے جہاں پر یہ جو مس اپروپریشن کی رقم یا بریچ آف ٹرسٹ کی جو پراپرٹی ہے وہ کنوے کر دی گئی ہے, وہ لے جائی گئی ہے, وہاں پر کسی سیف کسٹڈی میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو کرمنل مس اپروپریشن اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے یہ اس ڈسٹرکٹ میں بھی ہو سکتا ہے, اس کورٹ کی جیورسڈکشن کے اندر بھی ہو سکتا ہے جہاں پر یہ اوفینس کمٹ ہوا, اور وہاں پر بھی ہو سکتا ہے جہاں پر یہ جو رقم یا دیگر پراپرٹی ہے وہ کسی اور ضلع میں یا کسی اور کرمنل کورٹس کی حدود میں لے جائی گئی ہے, تو وہاں پر بھی ان دونوں پلیسز کے اوپر یہ جو اوفینس ہے یہ ٹرائی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی تھیفٹ. ٹھیک ہے, 5 ہو گئے, چھٹا ہمارے پاس آ گیا تھیفٹ. تھیفٹ میں وہ کہتا ہے جی تھیفٹ کی جو ہے یہ وہاں پر بھی تھیفٹ کا اوفینس ٹرائی کیا جا سکتا ہے جہاں پر تھیفٹ کمٹ ہوا ہو, اور وہاں پر بھی ہو سکتا ہے جہاں پر یہ تھیفٹ کی
جو رقم یا دیگر پراپرٹی ہے وہ اس ایکیوزڈ نے جا کے سیو کر لی ہے. ٹھیک ہے جی. اس ایکیوز نے جا کے وہ تھیفٹ کی جو پراپرٹی ہے یا تھیفٹ کی منی ہے وہ اس نے جا کے جیسے جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ اس نے پراپرٹی جو ہے یا کوئی رقم اس نے تھیفٹ کی. ٹھیک ہے جی. اب وہ قصور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قصور میں جا کے اس نے وہ ساری رقم یا جو ساری وہ جو پراپرٹی ہے وہ سیو کر لی. تو کہاں پر ہو سکتا ہے ٹرائی؟ لاہور میں بھی ہو سکتا ہے یہ اوفینس اور قصور میں بھی ہو سکتا ہے. اب تیسری صورت اس نے اور بیان کر دی تھیفٹ والے کے اندر کہ جہاں پر اس نے کسی اور بندے نے اس سے جا کے ریسیو کر لی ہے پراپرٹی. ٹھیک ہے جی. کسی اور بندے نے جیسے وہ 411 سیکشن ہے پاکستان پینل کوڈ کا جس میں جو تھیفٹ یا رابری وغیرہ کی جو مال ہوتا ہے مال مسروقہ جس کو اردو میں بولا جاتا ہے. تو کوئی بندہ اگر وہ مال مسروقہ ریٹین کر لیتا ہے وہ تھیف خود نہیں ہوتا لیکن وہ کیا کرتا ہے نوئنگلی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے پھر بھی وہ رکھ لیتا ہے. تو کہاں کہاں پر یہ ٹرائی ہو سکتا ہے؟ جہاں پر تھیفٹ کمٹ ہوا جہاں پر اس تھیف نے جا کے یہ سارا سٹور کر لیا ذخیرہ کر لیا وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. یا تیسری صورت وہ بھی ہے جہاں پر جا کے کوئی جو ہبیچول جو ہے وہ ریسیور ہے سٹولن پراپرٹی کا اس نے اپنے پاس یہ پراپرٹی رکھ لی ہے تو وہاں پر بھی یہ اوفینس ٹرائی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. 7واں اس میں کڈنیپنگ کا اور 8واں اس میں ابڈکشن کا. کڈنیپنگ اور ابڈکشن جو ہے وہ وہاں پر بھی ٹرائی ہو سکتا ہے جس کرمنل کوڈز کی جیورسڈکشن کے اندر یہ اوفینس کمٹ ہوا. ٹھیک ہے جی. یعنی کڈنیپنگ اور ابڈکشن جو ہوئی ہے وہ جناب ہوئی ہے لاہور میں اور جو دوسرا ضلع ہے وہاں پر اس جو کڈنیپر ہے اس نے اس بچے کو یا اس پرسن کو جو کہ ابڈکٹ ہوا ہے یا کڈنیپ ہوا ہے اس کو وہ کسی اور ضلع میں شیخوپورہ میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اوفینس ہے وہ لاہور کی جیورسڈکشن کے اندر بھی کورٹس کرمنل کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں اور شیخوپورہ کی جو کرمنل کورٹس ہے وہاں پر بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا آپ کا سیکشن 181. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن 182. سیکشن 182 کے اندر وہ کہتا ہے جی کہ جو جہاں پر جو کرمنل کوڈز ہیں وہ انسرٹن ہو جو ان کی باؤنڈریز ہیں وہ انسرٹن ہو. ٹھیک ہے جی. باؤنڈریز کیا ہوں؟ انسرٹن ہو یا جہاں پر جو اوفینس ہے وہ کانٹینیوئنگ ہو یعنی مسلسل ہو رہا ہے. ایک پہلی بات آگئی کہ انسرٹن ہو دوسرا کانٹینیو ہو یعنی ایک جو اوفینس ہے وہ کمٹ ہو رہا ہے یہاں پر اور وہ کمٹ ہوتا ہوتا جناب ایک بندہ فائرنگ کر رہا ہے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز ہیں وہ ایک ضلع سے فائرنگ کرتا کرتا دوسرے ضلع میں وہ ہے جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے. تو یہ جو اوفینس ہے وہ ان دونوں اضلاع میں سے کسی میں بھی جو ہے وہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اچھا جی. اس کے بعد بات ہوتی ہے جی کہ جہاں پر جو سیورل ایکٹس کے اوپر ایک اوفینس جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہو یعنی ایک اوفینس تو ایک ہے لیکن اس کے اندر جو ایکٹس ہیں وہ سیورل ہیں اور وہ سیورل ایکٹس جو ہیں وہ مختلف پارٹس میں ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے جو اوفینسز ہیں وہ ان جہاں جہاں پر ان اوفینسز کا لنک بن رہا ہے جس کرمنل کوڈز کی جیورسڈکشن کے اندر وہ وہاں پر ٹرائی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہے سیکشن 182. اس کے بعد ہے جی سیکشن 183. سیکشن 183 جو ہے وہ ہے جرنی اور وویج کے حوالے سے یعنی جو بس کے ذریعے روڈ کے ذریعے سفر ہے یا جو بحری سفر ہے اس کے دوران اگر کوئی اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو وہ پرسن جس کے خلاف یہ اوفینس کمٹ ہوا ہے یا وہ چیز جس کے خلاف یہ اوفینس کمٹ ہوا ہے
جس جس حدود میں جس کورٹس کی حدود میں سے گزرے گی، ٹھیک ہے جی، جس کورٹس کی جیورسڈکشن کے اندر سے یہ جو بس ہے یا وہیکل ہے یا کوئی بھی ہے بذریعہ روڈ چل رہی ہے، ایک جو بس ہے وہ آتی ہے جناب فیصل آباد سے لاہور آ رہی ہے، رستے میں جو ڈکیت ہیں وہ اس بس کے اندر سوار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈکیتی شروع کرتے ہیں جی جناب مانا والا سے لے کے، اور وہ لاہور تک ڈکیتی کرتے آتے ہیں۔ اس دوران وہ گاڑی جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے اندر سے گزر کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جتنے بھی اضلاع کے اندر سے گزر کے آ رہی ہے، ان ڈسٹرکٹ کی جو کورٹس ہے، کرمنل کورٹس ہیں، ان کو اختیار سماعت حاصل ہے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ جو کیس ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کر سکے، ٹرائل کر سکے، انکوائری